یہ نہیں کہتے 1 کروڑ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑا ہے، جہاں جہاں ممکن ہوگا ریلیف بھی دیں گے، قرض لے کر بجٹ دے رہے ہیں، اس لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ ریونیو کے ہیں، بیوٹی پارلرز کے ہیں، ان پر بھی ٹیکسز کے معاملات کو مزید بڑھایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہیں کہتے 1 کروڑ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، یہ بھی علم ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑا ہے، جہاں جہاں ممکن ہوگا ریلیف بھی دیں گے۔ اب تک جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ ہم قرض لے کر بجٹ دے رہے ہیں، اس لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ کہنا ہے وزیر خزانہ پاکستان محمد اورنگزیب صاحب کا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ کل کا 2025-2026 کا وفاقی بجٹ وزیر خزانہ پاکستان جناب محمد اورنگزیب صاحب نے پیش کر دیا ہے، جس میں آپ کے علم میں ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ پینشنر حضرات جو پینشن لیتے ہیں انہیں ان کی پینشنز میں 7% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا کے جو مختلف جو آپ کو پتہ ہے جو کاروباری معاملات ہیں ان کو بھی اس بجٹ میں ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو مختلف شعبہ جات ہیں جیسے پراپرٹی کے ہیں، ریونیو کے ہیں، بیوٹی پارلرز کے ہیں، ان پر بھی ٹیکسز کے معاملات کو مزید بڑھایا گیا ہے۔ تو ناظرین، آج چونکہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی ہے محمد اورنگزیب صاحب جو کہ وزیر خزانہ پاکستان کے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چونکہ قرض لے کر بجٹ لا رہے ہیں، اس لیے وہ ریلیف جو ہم دینا چاہتے تھے وہ نہیں دے سکے، لیکن پھر بھی جتنا ریلیف دے سکتے تھے وہ ہم نے دینے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ قرض لے کر بجٹ لا رہے ہیں، اس لیے جو ہمارے اہداف تھے ریلیف دینے کے اس حد تک نہیں دے سکے۔ تو پھر جو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں انہیں بجٹ میں جو سب سے زیادہ توقع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی تنخواہیں بڑھنے کے اعلانات پر، کیونکہ ان کے معاملات تو اسی کے مطابق چلنے ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی والوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ 50% تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، ان کی تو اس ڈیمانڈ کو خاطر میں نہیں لایا گیا۔ پھر اطلاع تھی کہ شاید 20% تک تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن ایسا بھی ممکن نہ ہوا، اور صرف 10% تک تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور 7% تک جو پینشن لیتے ہیں ان کی پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف شعبے جات جو ہیں اور عام آدمی جو کہ پہلے ہی مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہے ادا کرتا ہے، تو انہیں مزید ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس بجٹ کو تحریک انصاف نے بھی مسترد کر دیا ہے، جماعت اسلامی پاکستان نے بھی مسترد کر دیا ہے، اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس میں جو تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ 50% تک اس کو کیا جائے۔ تو جو جماعت اسلامی والے ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اس میں اس بجٹ میں تعلیم، صحت، سپارکو اور جو اہم جو شعبے ہیں ان کے بجٹ میں کٹ لگایا گیا ہے، حالانکہ ان شعبہ جات کے بجٹ کو بڑھایا جانا چاہیے تھا۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کو کٹ کیوں لگایا گیا ہے، اس وجہ سے لگایا گیا ہے۔ یقیناً اس کے بارے میں جب اسمبلی میں بجٹ پر بحث ہوگی تو اپوزیشن والے پوچھیں گے، اور حکومت کے جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب وہ یقیناً اس کا جواب دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو تحریک انصاف والے آپ کو پتہ ہے کہ کل جب وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب بجٹ پر تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے مسلسل شور شرابہ اپنا جاری رکھا، اور وہ اپنے جو ان کا جو لیڈر ہے قیدی نمبر 804 اس کے حق میں نعرے بازی بھی کرتے رہے، اور انہوں نے جو بجٹ کی جو کاپی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھاڑ کر ایوان میں لہراتے رہے۔ تو دوسری جانب خبر یہ ہے کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی سے کہا ہے کہ جو کے پی کا جو بجٹ ہے وہ تحریک انصاف کے منشور کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ جو تحریک انصاف کا منشور ہے اس کو
फोकस करते हुए ये KP का बजट जो है वो आना चाहिए। ये बात बताई है इमरान खान की मशीरा अलीमा खान ने, और उनका ये कहना है कि इमरान खान ने उनको हिदायत दी है कि जब तक KP का बजट जो है वो मंजूर नहीं होना चाहिए, जब तक उसमें KP के बजट में तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक जो है वो तमाम मामला उसमें शामिल ना कर लिए जाए। तो नाज़रीन, चूँकि बजट पेश हो चुका है, अभी बजट की सूरत हाल, उसकी खदोखाल, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने अभी भी आवाम तक नहीं आ सकी हैं। आवाम में अभी भी इस हवाले से शदीद एज़तराब पाया जाता है कि आया ये बजट कैसा होगा और इसमें इसके उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।